اور اسے اپنایا بھی جائے، لیکن میرے علم کے نزدیک آپ کے لیے خلیے سے بہت پہلے آپ کا رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، کیونکہ عرب کے تمام لوگوں کا حلیہ ایک سا تھا، ابو جہل ہو یا منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی وہ ہو، ان سب کے حلیے بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، فرق ان میں صرف رویے کا، نمازوں کا تھا۔ تو حلیہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے رویہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے اپنے اندر منافقت ہے اور ہمارے اپنے اندر مطلب گلی سڑی چیزیں بھری ہوئی ہیں اور اوپر سے ہمارے حلیے بہت سفید ہیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو بخشوا نہیں سکتے کسی بھی قیمت پہ۔ حلیہ اگر حلیہ بخشوایا کرتا تو عبداللہ بن ابی کی بخشش ہو چکی ہوتی، لیکن حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا نماز میں، اور حلیہ بھی ویسے ہی تھا، بلکہ جب حضور ممبر شریف پہ کھڑے ہوتے تھے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ سنو بھائی سنو، اللہ کے رسول ہیں ان کی بات سنو۔ ایک جگہ تو اللہ نے وحی اتار دی قرآن میں کہ اے نبی مجھے پتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، مجھے پتا ہے تو سچا رسول ہے۔ انہیں کہنے تھے مطلب اللہ کو پتا تھا کہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، کہ اس کے دل میں یہ دل سے نہیں مانتا انہیں رسول، یہ صرف ایویں ہی کھڑے ہو کے کہتا ہے۔ تو ہمیں دل سے اللہ کے رسول کو اپنا رسول ماننا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین زندگی جینے کا ڈھنگ لے کے آئے ہیں، تب ہم ان کی حلیے پہ آ سکتے ہیں۔ ادروائز خالی اگر آپ ان کا صرف حلیہ بنا لیں گے اور آپ کے اندر ان کی نمازیں، ان کا تقوی، ان کا جو بھی رویہ تھا وہ اگر نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو بخشوانے والی۔ آپ یہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھا۔ ابھی جو ذکر آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، حضور انٹر ہوئے، کہا عائشہ پانی لے کے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے آئیں اور یہ کہا عائشہ اسے جھوٹا کر دو۔ حضرت عائشہ حضور کا حکم مانتے ہوئے اسے جھوٹا کیا تو حضور نے بالکل وہیں ہونٹ لگائے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائے۔ یہ محبت تھی اپنی بیویوں سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہا جلا رہی ہیں، پھونک مار رہی ہیں، لکڑی لگا رہی ہیں، حضور پیچھے سے لکڑیاں پکڑوا رہے ہیں۔ حضور گھر کی صفائی کر دیا کرتے تھے، حضور کچن کے کام کرا دیا کرتے تھے، حضور اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے تھے، حضور اپنے پیبند خود لگا لیا کرتے تھے، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ تفریح مذاقیں کیا کرتے تھے، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑے لگایا کرتے تھے، حضور اپنی بیویوں کے آپس میں جو بحث ہوتی تھی، جو ہلکا پھلکا جھگڑا ہوتا تھا، اس کے مزے لیا کرتے تھے۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوں گی، اصل میں ہمیں تو صرف ڈرایا جاتا ہے نا۔ ہمارے لیے گھر میں گھستے ہی ایسا سکون کا ماحول ہونا چاہیے کہ ہماری بیوی جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے ڈر نہ جائیں۔ ہمارا ذرا سا دیندار ہو اور سرخی آ گئی چہرے پہ ایک دم کہ گھر میں گھستے ہی جو ہے وہ اس طرح سے بچے چڑھ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم میں بدترین ہے وہ انسان جو گھر میں گھسے اور گھر میں گھستے ہی اس کی بیوی اور اس کے بچے اس سے چھٹ جائیں، دبک جائیں، چھپ جائیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دے گا۔ آپ یقین کرو حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو جس کی سنت پہ مرے گا اسی کی سنت پہ اٹھے گا۔ غصہ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فرعون کی بھی سنت ہے، لیکن غصہ نہ کرنا حضور کی سنت ہے، غصہ کرنا فرعون کی سنت ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اپنے گھروں میں کیا حالات ہیں آپ کے، کہ آپ کے گھر میں گھستے آپ کے بیوی بچے سہم تو نہیں جاتے کہ فرعون آ گیا پتہ نہیں کیا کہہ دے گا۔ اگر آپ کو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ رہ کے ان کے ساتھ ہی قیامت میں اٹھنا ہے تو آج یہیں بیٹھے بیٹھے آپ غصے سے توبہ کر کے اٹھیں، غصہ پینے والے بن جائیں۔ حضور کو غصہ آتا تھا، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، کئی روایتوں میں تو لکھا ہوا ہے ایسا چہرہ ہو جاتا تھا جیسے کسی نے انار کے دانے چھڑک دیے ہوں چہرے پہ، لیکن کبھی غصہ نہیں کیا کسی پہ بھی، کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، کبھی کسی بیوی کے گھر والوں کو لعن طعن نہیں کیا، صرف اور صرف محبت اور درگزر۔ آپ یہ دیکھیں نا، غلاموں کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن حضرت ملک نام آتا ہے، حضرت انس بن مالک ان کے غلام تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کا غلام رہا اور 10 سال میں حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، حالانکہ میرے سے بہت غلطی ہوئی، کئی بار ایسا بھی ہوا کہ غلطی ہوئی تو حضور نے صرف اتنا جملہ کہا کہ تو نے مجھے تکلیف دی، ورنہ نہ کبھی ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی کوئی لعن طعن کی، نہ کوئی بد دعا دی۔ یہ حال ان کا غلاموں کے ساتھ تھا، اور ہم اپنا دیکھ لیں کہ ہمارا ملازموں کے ساتھ اپنے کیا حال ہے کہ ذرا سی بات ان کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں، ذرا سی ان کی طبیعت خراب ہو تو ان میں الٹے سیدھے جملے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہے، گھرے میں جو ہماری یتیم بچیاں کام کرتی ہیں، حضور تو یہ کہہ گئے کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم وہ پسند نہ کرو اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
اب آپ دیکھیں کیا ہم واقعی اپنے ساتھیوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ بتانا ضروری تھا کہ بچوں کے ساتھ حضور کا کیا رویہ تھا، غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. تو حلیے کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تب ہماری بخشش حضور کے ساتھ ساتھ ان کی شفاعت ہمیں ملے گی. اور ایک حدیث اور میں سناتا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا کہ لوگوں لعنت والی چیزوں سے بچو. اب بے انتہا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر ایسی ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر لعنتیں بھیجتے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے بازار والے ہوں. کس طرح سے ہم ہارن بجاتے ہوئے تیز نکل جاتے ہیں، کوئی دل کا بیمار ہو، کوئی بچہ پڑھ رہا ہو گھر میں، کہیں بھی ہم موٹر سائیکل لگا دیں گے، کتنی بھی زور سے ہم موبائل پہ گانے سننے لگیں گے، شادی ہوگی تو لاؤڈ اسپیکر پہ اس طرح سے پورے محلے کو جگائے رکھیں گے کہ پورا محلہ بے چین رہتا ہے. کہیں بھی کار لگا دیں گے، اگر کوئی منع بھی کرے گا تو اس سے لڑنے لگیں گے. 1 منٹ میں گالی گلوچ پہ اتر جاتے ہیں، 1 منٹ میں مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مطلب لگتا ہی نہیں کہ ہم وہ مومن ہیں جو درکار تھے، جو مطلب جس طرح کا ایمان ہمیں چاہیے تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر بیان کر کے گئے ہیں وہ حقوق ہی نہیں ہمیں پتہ. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں وہ 6 حقوق پتہ ہیں جو حضور نے ایک مومن کے دوسرے مومن پہ بتائے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو پتہ ہوں گے تب ہم ادا کریں گے. وہ مختصر سے آپ کو 6 حقوق بتا دوں میں آج. ایک تو حضور نے سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تمام صحابہ سے بیٹھے ہوئے پوچھا کہ تمہیں کیا وہ چیزیں بتاؤں جو تمہاری ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں؟ تو صحابہ کرام کو تجسس ہوا کہ ضرور بتائیے. تو چاہتے تھے کہ ہماری تعلیم ہو. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ پہلا حق یہ ہے کہ تم جب بھی کسی مسلمان سے ملو تو اسے سلام کرو، اور کوئی تمہیں سلام کرے تو اسے بہترین جواب دو. قرآن کی آیت بھی ہے کہ اسے بہترین جواب دو. دوسرے نمبر پہ تمہاری کوئی دعوت کرے تو اس دعوت کو قبول کرو. تیسرے نمبر پہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہو. چوتھے نمبر پہ اگر اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اسے یا رحمک اللہ کہو. 5ویں نمبر پہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ. 6 نمبر پہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں داخل ہو. یہ میں نے بہت ہلکے انداز میں آپ کو 6 حقوق بتا دیے. اب آپ ٹٹول لیں کہ آپ واقعی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں. فلسطین میں یا کشمیر کے کوئی بھی آپ کو حادثہ پتہ لگے اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی بچیوں کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ، کیا آپ کے اندر طلب آتی ہے؟ کیا رات میں کبھی آپ دعا کرتے ہو اپنی فلسطینی بہنوں کے لیے، اپنی کشمیری بہنوں کے لیے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو واقعی اپنے کھانے کے ٹائم میں آنسو نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں انہیں کیسا کھانا مل رہا؟ کیا آپ کو واقعی رات میں کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا؟ کیا واقعی ہم خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے؟ کیا واقعی آپ کسی بھی جاننے والا ہو یا انجاننے والا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، اسے سلام کرتے ہو؟ کیا آپ ہر مزدور مسلمان کو دیکھ کے سلام کرتے ہو یا صرف امیروں کے لیے سلام آپ کا ہے؟ کہ کیا واقعی آپ ہر ایک کی دعوت میں چلے جاتے ہو؟ مطلب امیروں کی دعوت تو فوراً قبول کرتے ہیں لوگ، غریبوں کی دعوتوں میں ان کا دل رکھنے کے لیے کتنا آپ جاتے ہو؟ چیک کریں. جو لوگ جاتے ہیں وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی طرح کے چھینک آنے پہ کوئی الحمدللہ کہے تو کسی کو یاد ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یا رحمک اللہ یاد ہے کہ پلٹ کے جواب دینا ہے؟ حضور نے تو فرمایا اگر ایک آدمی چھینکے اور 10 یا 20 آدمی وہاں بیٹھے ہوں سب کو یا رحمک اللہ کہنا ہے. کوئی بیمار ہو جائے اپنے رشتہ داروں کے علاوہ بھی، کوئی پڑوسی ہو، کوئی جاننے والا ہو، یہاں تک کہ یہودی کے بچے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو گئے، میں نے جو بتایا آپ کو، تو کیا آپ جاتے ہیں عیادت کو؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت رہ گیا؟ اور کیا ہم کسی کے فوت ہونے پہ اس کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں صرف اور صرف دکھانے کے لیے کہ ہماری شکل دیکھ لیں؟ حضور نے فرمایا جو جنازے کی نماز تک قائم رہا اس جنازے کے ساتھ اسے 1 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی، اور احد پہاڑ کی لمبائی 8 میل ہے جو مکے میں موجود ہے. اور آگے فرمایا کہ جو تدفین تک جنازے کے ساتھ رہا اسے 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی. آپ ذرا اپنا محاسبہ تو کریں کہ اب آپ کے جنازوں میں جانا کیسا رہ گیا؟ بھائی کس طرح کے لوگوں کے جنازوں میں آپ جاتے ہو؟ کہ واقعی کوئی غریب رشتہ دار ہے، غریب جاننے والا ہے، غریب پڑوسی ہے، یا صرف امیروں کے؟ اور وہاں بھی اس میں بھی ہمیں جس مقصد سے بھیجا جانا تھا قبرستان، وہ مقصد ہمارا فوت ہو گیا ہے، زندہ ہے کہ ہمیں اپنی موت یاد آئے. وہاں ہم قبروں کو دیکھ کے ہمیں لگے کہ ہم منو مٹی کے نیچے یہیں ان لوگوں کے برابر میں لیٹیں گے. ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ ہمارا کیا حشر بننے والا ہے. تو دوسرے نمبر پہ حلیہ لعنت والی چیزوں سے بچنا، اور
سب سے اہم ترین چیز جو آج میں دیکھتا ہوں امت کی پستی کی وجہ ہے، جو ہماری امت کا حال یہ ہے کہ دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے۔ میں اپنے علم، اپنے محاسبے اور سینکڑوں لوگوں کے میرے پاس آنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بہت بڑی 3 وجہیں ہیں جس وجہ سے یہ امت اس ٹائم خاتمے کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے، بے عزتی جھیل رہی ہے اور لگ بھگ خاتمے کی طرف ہے، اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اتنے بزدل ہو چکے، اتنا بزدل بنا دیا گیا اور اتنا حاوی کر دیا اللہ نے دوسروں کو ہمارے اوپر کہ ہماری کہیں کوئی اوقات نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ہندوستان کی بات نہیں میں کر رہا، آپ کہیں بھی کسی بھی ملک کے مسلمانوں کو لے لو، یہ حالت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ 5 نمازیں نہ پڑھنا۔ ایک تو لوگ نماز ہی بہت کم پڑھتے ہیں ہماری امت کے لوگ اس وقت، اور جو پڑھتے ہیں وہ 4 وقت کے نمازی ہیں، مطلب 95% میں کہہ رہا آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ آپ کسی دن فجر میں جا کے دیکھیں اس مسجد میں جو دن بھر بھری رہتی ہے، اور وہ فجر میں 4 یا 5 نمازی یا 1 صف یا 1.5 صف ہوتی ہے۔ اب تو 1-1.5 صف ہونے بھی لگی، ورنہ 4-4 5-5 نمازی ہوتے تھے۔ تو جس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرض قرار دے دیا ہو کہ اے مومنو تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر نماز فرض قرار دے دی گئی، اس میں آپ ایک نماز چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں ٹائم نکال کے، کیسے اللہ 4 نمازیں آپ کی لے لے گا؟ کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ اس کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، آپ ویلیو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو 4 نمازیں زیادہ تر امت کے لوگ، عورتوں سمیت، صرف مردوں کی بات نہیں میں کر رہا، عورتیں بھی، میرے پاس عورتیں مرد سب آتے ہیں، سب کا یہی حال ہے کہ 95% لوگ 4 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ 1 وقت کی نماز جو ہے وہ صبح کو اٹھ کے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں، صرف 4 وقت کی نماز۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جنگ کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، سفر کی حالت ہو، ہر حال میں نماز کا حکم دیا ہے۔ سواری پہ بھی بیٹھے بیٹھے آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہاں بھی چھوٹنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم فریضہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پہ کافروں کا پیچھے کرتے ہوئے بہت دور جنگلوں میں نکل گئے، پھر آگے جا کے یاد آیا کہ میری تو عصر اور مغرب دونوں ہی نکل گئی۔ آپ یقین کرو حضور کا جملہ آپ کے کانوں میں گونجنا چاہیے اور وہ آپ کو عمر بھر یاد رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ لعنت ہو ان کافروں پر جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کو ٹٹول لیں، آپ کی نیند ہو، آپ کے بچے کی بیماری ہو، آپ کی شادی ہو، آپ کی بہن کی شادی ہو، آپ کی ماں کی بیماری ہو، آپ کی کوئی تقریب ہو، آپ کا کوئی سفر ہو، آپ کا کوئی بزنس ہو، اگر اس وجہ سے آپ کی کوئی بھی نماز قضا ہو رہی، وہ آپ یقین کرو لعنت کے قابل ہے، وہ چاہے وہ کتنی بڑی شادی ہو اور کتنا ہی بڑا آپ کا بزنس ہو، لعنت کے قابل ہے اس حدیث کی روح سے۔ تو اس لیے ایک امت کی پستی کی ایک وجہوں میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام امت جو ہے وہ فجر کی نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا بہت بڑا معاملہ پستی کا، وہ جو میرے پاس پورے معاشرے سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، امیر سے امیر، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا اور بڑے سے بڑا جاہل، ہر طریقے کا طبقہ آتا ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ بیاج میں ملوث ہونا ہے۔ اس ٹائم امت کے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی شکل میں بیاج میں ملوث ہیں۔ میں شاید 95% کہہ کے اپنی بات کو ہلکا کروں گا، 99% کہنا چاہیے۔ اتنا برا حال ہے، یا تو قسطوں پہ چیزیں لی ہوئی ہیں، یا مان لو جو پھیری والے ہیں، یا آج کل بستیوں میں 20-20 ہزار روپے دے کے 22 ہزار روپے لیتے ہیں کچھ، مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مجھے لوگ آگے بتاتے ہیں۔ تو ایک پوری فیملیز اس میں ملوث ہیں۔ اور سود کے بارے میں آپ حدیث اور قرآن کی آیتیں دونوں سن لیں۔ سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت ہے قرآن میں، اس کی 279 نمبر آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس ٹائم امت 95% میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ملوث ہے بیاج میں، تو 95% کی جنگ چل رہی ہے اللہ اس کے رسول سے۔ آپ بتائیے کون جیتے گا؟ امت جیت سکتی ہے؟ اس پوری کائنات کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ بھی تو کیا اوقات ہوگی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ نہیں چلتے۔ تو یہ حال ہے اس ٹائم امت کی پستی کی وجہوں میں، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ اور
ब्याज का लेने का मामला नहीं है। हुजूर की हदीस सुन लें, ब्याज का लेने वाला, ब्याज का देने वाला, ब्याज का लिखने वाला, ब्याज का गवाह। अगर आप कहीं भी किसी भी बैंक में, किसी भी जगह, किसी भी पेपर पे अगर आप साइन कर रहे हैं गवाही में, तो आप ब्याज में मुलव्विस माने जाएंगे। हुजूर ने कहा ब्याज के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं, और सबसे हल्का दर्जा ये है कि जैसे अपनी माँ के साथ जिना कर लिया। इतनी सख्त हदीस है ब्याज के बारे में। ये मैंने बहुत हल्की चीज़ें आपको सुनाई, जिससे कि आपके थोड़े से रोंगटे खड़े हों कि हम कर क्या रहे। तो किसी भी तरीके का कोई बैंक का ब्याज हो, किसी भी तरीके का कोई प्राइवेट ब्याज हो, या किस्तों पर ली हुई चीज़ें हों, ब्याज जिनमें इंटरेस्ट मुलव्विस है, वो सब के सब जो हैं वो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के बराबर हैं, और आप उनसे नहीं जीत सकते। तीसरा जो मामला है वो है गिरोहबंदी, मसलकों में बंटवारा हमारी उम्मत का। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रूम में ये बात कही है कि आज वो लोग मुशरिक हैं जो अपने दीन को टुकड़े टुकड़े करके गिरोह गिरोह में बढ़ गए, और हर गिरोह इस बात पे मुतमईन है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। आप देख लो अपने यहाँ हाल। मुशरिक कहा 31 और 32 नंबर, मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, कुरान की सूरत नंबर 30 सूरह रूम, आयत नंबर 31 और 32, आप नोट करो, जिससे कि आप कल को चेक कर सको। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है यहाँ। मेरी कोई बात में अगर आपको झोल लगे तो आप बिल्कुल मेरे से सवाल जवाब भी कर सकते हो, हवाले मांग सकते हो। कुरान की सूरत नंबर 30 आयत नंबर 31 और 32 उसकी, कि जो वो लोग मुशरिक हैं जो अपने दीन को टुकड़े टुकड़े करके गिरोह गिरोह में बढ़ गए, और हर गिरोह मुतमईन है कि वो हक पे है। आज हमारा हाल यही है कि हर मसलक ये कहता है कि मैं ही हक पे हूँ। अहले हदीस हनफियों पे उंगली उठाते हैं, गालियाँ देते हैं, काफिर बताते हैं। हनफी बरेलियों को जो देवबंदी हैं, देवबंदी बरेलियों को, और बरेली देवबंदियों को, इमाम हम्बल के मानने वालों को हनफी, और इमाम शाफी के मानने वालों को इमाम हम्बल के मानने वाले, ये सब गिरोहबंदी। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 नंबर सूरह अनाम में 159 नंबर आयत में बात कही है कि ए नबी, जो लोग गिरोह गिरोह हो गए उनसे तेरा कोई मतलब वास्ता नहीं। अब आप अंदाज़ा करो कि जिसका मतलब वास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो, उसकी क्या आखिरत रह गई। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आज ये बातें सुनने के बाद पहले चेक कर लो कुरान से, और उसके बाद सीधे सच्चे मुसलमान हो जाए। किसी गिरोह में ना पढ़ो, खुद कुरान और हदीस पढ़ो। जितनी भी आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश आती है, हर ज़बान में कुरान दस्तयाब हैं, हदीसें दस्तयाब हैं। कोई दिक्कत हो, मैं यहाँ बैठा हूँ आपका भाई, और भी आपको उलमाए दीन बैठे। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आती, चलो मेरी ये लगता है कि आलिम नहीं है, मैं किसी मदरसे से फारिग नहीं हूँ, तो आप मदरसे में जाके कि ये यूँ इस तरह क्यों है, इस तरह क्यों है, जो भी आपके दिल के करीब आलिम हो आप उनसे समझो, लेकिन खुद समझो, 2 और 2 4 की तरह। क्योंकि कुरान में गिरोह गिरोह हो जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत सख्त वईद आई है, वो और सुना दूँ मैं आपको। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मेरे अजाब की एक शक्ल ये भी है कि मैं लोगों को गिरोह गिरोह करके आपस में भिड़ा देता हूँ। ये अजाब की शक्ल है। सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के बारे में कह रहे कि ए नबी, जब तक तू इनके बीच में है इन्हें अजाब नहीं होगा। और गिरोह गिरोह करके भिड़ा देने को अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अजाब भेज दिया मैंने उन। और सूरह अनाम की 159 नंबर आयत में कि ए नबी, तुम बीच में नहीं हो इनके, तुम्हारा कोई मतलब वास्ता नहीं इनसे। अगर ये गिरोह गिरोह हो गए, जब हुजूर बीच से निकल गए तो अजाब आने शुरू हो गए। इसका मतलब हम सिर्फ हुजूर के नाम लेवाए हैं ऊपर से, अंदर हमारे हुजूर नहीं है। जब तक हमारे अंदर हुजूर नहीं होंगे तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, और जब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, जब तक हमारी मग़फ़िरत नहीं है। ये कन्फर्म है बात। शफाअत का मामला और आपको बता दूं, इसके साथ साथ इस शफाअत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की करेंगे जो लोग अल्लाह के इस तरह के बंदे होंगे जिनसे गुनाह हो गए होंगे और उन्होंने तौबा कर ली होगी, और वो भी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हर नबी अल्लाह का नुमाइंदा होता है। किसी जानी, किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी गुस्ताख, अपनी बीवियों पे हाथ उठाने वाले, अपने बच्चों के साथ जुल्म करने वाले, ब्याज खोरों को किसी भी कीमत पर अल्लाह के रसूल शफाअत नहीं करेंगे। आप ये झुंझुना हाथ में न लें, क्योंकि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी अलग अलग अपने रिश्तेदारों के घर जाके। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के चचा, कि सुन लो मेरे चचा, रसूल के चचा, कि मैं आखिरत में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूँगा, तुम्हारा अपना अकीदा, अपने अमाल काम आएंगे। सुन ले मेरी बेटी फातिमा, आखिरत में लाडली बेटी फातिमा, जिसको उठ के हुजूर बोसा दिया करते थे माथे का, जिसका हाथ चूमते थे,
کہ فاطمہ میں تیرے وہاں کام نہیں آ سکوں گا، صفیہ میری پھوپھی میں تیرے وہاں کام نہیں آ سکوں گا، تیرے اپنے اعمال تیرا اپنا عقیدہ وہاں کام آئے. سن لو بنو ہاشم میرا پورا خاندان کہ میں تمہارے وہاں کام نہیں آ سکتا. تو جو رسول اپنی تمام گھر والوں، خاندان اور رشتہ داروں کو یہ بات کہہ رہے ہوں تو کیا آپ کے لیے وہ اس طرح کی شفاعت جس طرح کا جھنجھنا ہم لیے بیٹھے ہیں ہو جائے گی کہ حضور ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخشوا دیں گے؟ جب تک ہم اللہ کے حضور دل سے توبہ نہیں کریں گے اور پلٹیں گے نہیں تب تک نہیں ہوگا. آخری بات میں آپ کو حل اس کا بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کر کے پھر کھانا کریں گے. اس کا حل صرف اور صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ آج جو ہماری امت کا حال ہے، اگر واقعی ہم تمام تر لوگ ایک جٹ ہو کے، ایک امت ہو کے اور اس بات کو ایڈمٹ کریں، اس بات کو مانیں اندر سے کہ واقعی ہمارے سے غلطی ہوئی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا اور ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ہم غافل ہیں اور سجدے میں پڑ جائیں، تب تو بات بن سکتی ہے اور کوئی حل نہیں. جیسے یونس علیہ السلام کو جب اشارہ ہوا کہ اب عذاب آنے والا ہے اس قوم پہ، کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چل دیے، ادھر قوم سجدے میں گر گئی، پوری قوم کہ اللہ واقعی ہم جو ہیں وہ گناہ گار ہیں اور تو پاک صاف ہے اور ہمیں معاف کر دے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پوری امت کو اس ٹائم معاف کر دیا. تو وہ اگر آپ درست کریں گے اپنے معاملے، بیاج کا معاملہ چھوڑیں گے، نمازوں کو درست کریں گے اور پلٹیں گے اللہ اس کے رسول کی طرف اور ایک امت ہو گئی پھر معافی مانگیں گے، صرف یہی حل ہے. لیکن جس طرح کی غفلت میں ہم ہیں، آپ یقین کریں بہت بڑا خسارہ ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی ہے جس میں کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 50 سال کاٹ لیے. جتنی باقی زندگی ہے، کسی کی اگر 40 سال ہے تو اس میں سے 20 سال سونے میں گزرے گی، کسی کی اگر 20 سال باقی ہے، ایوریج عمر 60 سال ایوریج عمر ہے، کسی کی 40 سال عمر ہے تو 20 سال ایوریج عمر. ویسے تو کبھی بھی کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن اس ایوریج عمر میں 10 سال آپ کے سونے میں گزریں گے. 10 سال کے لیے آپ بہترین آپ کو موقع آج اللہ نے دیا ہے اس ربیع الاول کی 12 تاریخ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کی عوض میں اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ یہاں سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا تقوی اختیار کریں. تنہائی کا تقوی مطلب تنہائی میں بھی کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے موبائلوں کو چیک کریں کہ ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہم سے موبائل چھین لیں تو ہم کم سے کم شرمندہ تو نہیں ہوں گے. ہماری آ کے کتابیں، ہمارے اخبار چیک کر لیں گھر کے تو ہمارا کیا حال ہے. ہماری عورتوں کے پردوں کو جو ہم جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تمام یہ باتیں جو سنی ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور غفلت سے نکلیں. ایسا نہ ہو دیر ہو جائے. ایک فقیر جو ہے وہ بازار میں کھڑا ہوا چلا رہا تھا کہ لوگوں آؤ اللہ سے تمہیں معافی دلا دوں، لوگوں آؤ اللہ سے تمہیں معافی دلا دوں. لوگ آ جا رہے تھے، اسے پاگل سمجھ رہے تھے کیونکہ پھٹے ہوئے کپڑے، برا حال، الجھے بال، لوگ سمجھ رہے دیوانہ ہے. تو ایک رک گیا اور اس نے پوچھا کہ بابا کیا کہہ رہا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بازار والے ہیں انہیں اللہ سے معافی دلا دوں، اللہ سے ان کی صلح کرا دوں. تو پھر کیوں نہیں کراتا اگر تیرے ہاتھ میں کہ میں نے اللہ سے تو بات کر لی، وہ تیار